بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کس لیے ہے؟ صرف بھوکا پیاسا رہنا اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے سے مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں صاف بات فرمائی کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ روزہ کس لیے؟ تاکہ کیا آ جائے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی ماننی ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ کر رہا ہے، جو اللہ کو ناپسند نہیں کر رہا ہے۔ بھائی جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، کیا اللہ کا حکم ہے، کس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، اوامر اور نواہی۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کر لو، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دو، اس کا نام دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہ کر لو، جو حضور کو ناپسند ہے چھوڑ دو۔ جو اللہ رسول کو پسند ہے کرنا ہے، جو اللہ رسول کو ناپسند ہے نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، جی چاہے نہ چاہے، لوگوں کو اچھا لگے لوگوں کو برا لگے، لوگ راضی ہوں ناراض ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جانا، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، ہمیں آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا، حفاظت کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، حالات کو سنوارنے والا وہ تو اللہ ہے۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ جذبہ آ جائے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ ہاں، تقویٰ ہے۔ روزہ اس لیے ہے۔ اب روزے سے تقویٰ کب آئے گا؟ صرف کھانا پینا چھوڑنا اس سے نہیں آئے گا۔ روزہ صرف کھانے پینے کا چھوڑنے کا نام نہیں، زبان کا بھی روزہ، غلط بولنا نہیں، آنکھ کا روزہ، غلط دیکھنا نہیں، کان کا روزہ، غلط سننا نہیں، ہاتھ پاؤں کا روزہ، غلط استعمال نہ ہو، دماغ کا روزہ، غلط سوچ نہ ہو، دل کا روزہ، غلط جذبات نہ ہوں، غلط شوق نہ ہوں، غلط محبتیں نہ ہوں۔ اس روزے سے تقویٰ آئے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی بری بات نہ چھوڑے، برے کام نہ چھوڑے، بری بات کہنا نہ چھوڑے، غلط کام نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک آدمی جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، گالی دینا نہیں چھوڑ رہا ہے، غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، جھگڑا کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، طنز کرنا، کسی کا مذاق اڑانا یہ نہیں چھوڑ رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو اور چائے پی رہا ہو، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو کھانا کھا رہا ہو، روزہ رکھا ہوا ہو اور پانی پی رہا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ کیوں؟ کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ کھانا پینا تو حلال ہے، کھانا پینا تو حلال ہے، وقتی طور پر منع کیا ہے، اور جھوٹ تو ہے ہی حرام، غیبت تو ہے ہی حرام، گالی دینا تو ہے ہی حرام، غلط دیکھنا تو ہے ہی حرام۔ اب روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ کر گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر کسی کا مذاق، کسی پر طنز کر دیا، کسی کو غلط نام سے، برے نام سے پکارا۔ اسے فرمایا نا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ پھاڑ نہ ڈالے، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ کہ جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے، ہاں، غیبت کرنے سے روزہ۔ اب گاڑی چاہے 2 کروڑ کی ہو چاہے 4 کروڑ کی ہو، اگر اس میں پنچر ہو گیا وہ نہیں چلے گی۔ آج ہمارے روزے میں کیا ہو جاتا ہے؟ روزے میں کیا ہو جاتا ہے؟ پنچر ہو گیا ہے، اور ایک نہیں کئی سارے۔ اس لیے روزے سے تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا، اور جب روزے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوگا تو پھر روزے رمضان کے بعد مسیح میں نظر، رمضان کے بعد مسیح میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو رمضان کے بعد مسیح میں نظر نہیں آتے، کیوں؟ کہ روزے سے تقویٰ نہیں پیدا ہوا۔ روزہ کس لیے؟ تقویٰ ہے، تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ سارے وعدے تقوی پر ہیں، زندگی آسان ہوگی تقوی سے، برکتوں کے دروازے تقوی پر کھولیں گے، زمین سے برکتیں، آسمان سے برکتیں تقوی پر۔ اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہاں گمان نہیں، وعدہ ہے تقوی پر۔ تقوی اپنے اندر پیدا کرے،
ہمارے مسئلوں کا حل تقویٰ ہے. اپنے اندر تقویٰ لے آؤ. لوگ ڈگریاں لینے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں؟ بچوں کو بھیج دیں ڈگری لینی ہے. اس ڈگری پر تو کوئی وعدہ نہیں. اللہ کا وعدہ تو تقوی پر ہے. بچے کو تقوی کی ڈگری دلواؤ، خود تقوی کی ڈگری لے لو. یہ رمضان کس لیے؟ تقوی کی ڈگری لے لو بھائی. بیٹے کو سمجھاؤ بیٹا اس رمضان میں تقوی پیدا کرنا ہے اپنے اندر. اگر تقوی پیدا ہو گیا، اس کے گھر کے مسئلے، کاروباری مسئلے، دنیا کے مسئلے، گھریلو مسئلے، ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، حکمرانوں کے مسئلے، قبر کے مسئلے، قیامت کے مسئلے اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر تقوی آ جائے. اللہ کا وعدہ ہے. اور سب سے بڑا وعدہ تقوی پر کیا ہے؟ اللہ فرما رہے کہ میں خود تقوی والوں کے ساتھ ہوں. اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ تقوی پر ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تقوی والوں کے ساتھ ہے. قرآن بھرا پڑا ہے تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی پیدا کرو اپنے اندر. اے ایمان والو تقوی پیدا کرو. قرآن بھرا پڑا ان الفاظ سے. اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کر لو اللہ ہر تنگی سے نکال دے گا، پریشانیوں سے نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. اللہ مسئلے حل کر دے گا. اپنے اندر تقوی پیدا کرو. لاکھ کماؤ چاہے کروڑ، اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے. 4 ڈگریاں لے لو، 10 ڈگریاں، کوئی وعدہ نہیں ہے. 4 فیکٹریاں لگاؤ، کوئی وعدہ نہیں ہے. 4 دکانیں بناؤ، کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ تقوی پر ہے. ایک ہے بیٹا دکان، بیٹا کاروباری بن جائے، بیٹا ڈگری لے لے، بیٹے کی مل لگ جائے. ایک ہے بیٹے میں تقوی آ جائے، بیٹے میں تقوی آ جائے، بیٹے میں تقوی آ جائے. تقوی سے زندگی آسان ہوگی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی پیدا کر لے گا نا اللہ فرماتے ہم کام آسان کر دیں گے، زندگی آسان کر دیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ تقوی پر آ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. برکتیں، جان میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، صحت میں برکت، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اپنے اندر تقوی پیدا کرے. یہ رمضان اس لیے ہے تقوی پیدا کر لو بھائی. یہ رمضان اس لیے تقوی پیدا کرو. اور تقوی کب آئے گا؟ صرف کھانا پینا چھوڑنے سے نہیں. آنکھ کا روزہ غلط دیکھنا نہیں، کان کا روزہ غلط سننا نہیں، زبان کا روزہ غلط بولنا نہیں، ہاتھ پاؤں کا روزہ غلط استعمال نہ ہو، دماغ کا روزہ غلط سوچ نہ ہو، دل کا روزہ غلط جذبات نہ ہو، غلط شوق نہ ہو، غلط محبتیں نہ ہوں، غلط محبتیں نہ ہوں. اس رمضان کو پابندی سے گزارے. پابندی 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 پابندی. سحری، افطاری، نماز، قرآن، ذکر، دعا، وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کو ضائع نہ کریں. نمازوں کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، مسجد کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، قرآن کی تلاوت. 3 سپارے روزانہ پڑھیں. چلو 2 سپارے، وہ تو آخری درجہ ہے کہ 1 سپارہ. رمضان میں تو 1 سپارہ تو عام روٹین کا ہے. پورے سال 1 سپارہ روز پڑھنا چاہیے. اب رمضان آ گیا، اب تو کیا ہے 4 سپارے پڑھیں، 5 سپارے پڑھیں، چلو 2 سپارے پڑھیں، وہ تو آخری درجہ ہے. اب ہم سب دیکھیں 1 سپارہ کم از کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کل 1 سپارہ پڑھا، آج 1 سپارہ پڑھا. بیٹے نے پڑھا، آپ نے پڑھا تو خوشی ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پریشانی ہے، کوئی ندامت ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی کوڑن ہے، کوئی غم ہے. رمضان میں جو قرآن نہ کھولے کب کھولے؟ جو رمضان میں قرآن نہ کھولے کب کھولے؟ جس کے پاس رمضان میں بھی قرآن کا وقت نہیں کب آئے گا؟ رمضان کس لیے؟ پابندی پابندی، مانے اپنے اندر تقوی پیدا کرے. آنکھوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، لایانی سے بچے. اس میں رمضان میں کم از کم موبائل بند کرے، موبائل بند کریں. کم از کم استعمال، ضرورت کا استعمال. موبائل نہ کھولیں، بار بار قرآن کھولیں. موبائل ہاتھ میں نظر نہ آئے، قرآن ہاتھ میں نظر آئے. موبائل ہاتھ میں کم نظر آئے، تسبیح نظر آئے. اب دیکھیں بچوں کے ہاتھ میں تسبیح آئی، آپ کے ہاتھ میں تسبیح
तस्बीह आई, बच्चियों के हाथ में तस्बीह आई, कुरान आया, कुरान सुबह उठ के कुरान खोले, मोबाइल नहीं, कुरान खोले। ये रमज़ान है, शुरू हुआ है, ख़त्म हो जाएगा कि जी रमज़ान शुरू हो गया, फिर कहेंगे रमज़ान ख़त्म हो गया, कि जी रमज़ान आ रहा है, फिर कहते हैं रमज़ान जा रहा है। हर साल आता है और चला जाता है, इस साल भी आया है और चला जाएगा और अगले साल भी आएगा, लेकिन हम होंगे कि नहीं, अगले साल हम होंगे कि नहीं, ये कोई पता नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हमारा होना कोई ज़रूरी नहीं। रमज़ान अगले साल आएगा, हम होंगे कि नहीं, ये कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। कितने पिछले रमज़ान में थे, इस रमज़ान में नहीं है, और कितने इस रमज़ान में हैं, अगले रमज़ान में। बहुत से बूढ़े हैं और अगले रमज़ान में भी होंगे, और बहुत से जवान हैं जो अगले रमज़ान में नहीं होंगे। बहुत से बीमार चल रहे हैं और वो अगले रमज़ान में भी होंगे, और बहुत से तंदुरुस्त हैं जो अगले रमज़ान में नहीं होंगे। मौत का ताल्लुक बुढ़ापे से नहीं है, मौत का ताल्लुक बीमारी से नहीं है, मौत का ताल्लुक किससे है? वक्त पूरा होने से है, वक्त पूरा होने से। जब वक्त पूरा होता है आदमी मर जाता है, अगर वक्त पूरा नहीं हुआ तो जहाज़ से गिर के भी नहीं मरता, वक्त पूरा नहीं हुआ तो जहाज़ से गिर के भी नहीं मरता। हाँ, इसलिए भाई सब नियत करें, इस रमज़ान को सही तरह से गुजारना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह में करंट कोई नहीं है। पाबंदी करनी किसकी? नमाजों की। किसकी भाई? फजर में सब कहाँ हो? आप सब देखो, आज आपने फजर मस्जिद में पढ़ी, और रमज़ान में भी ना पढ़े तो कब पढ़े? जो रमज़ान में भी फजर में मस्जिद में नजर आए तो कब आए? और आपको नदामत है कोई? अगर आपने आज फजर नहीं पढ़ी मस्जिद में, आपको कोई गम है, कोई परेशानी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने पर क्या मिलता है। अगर लोगों को पता लग जाए, जो घिसट घिसट कर भी पहुंच सकता है वो फजर मस्जिद में पढ़ेगा। रमज़ान नमाजें एहतमाम, तरावी, दो चीज़ें आती हैं रमज़ान के बारे में, दिन का रोज़ा, रात का क़याम। हदीस में क्या है रमज़ान के बारे में? दो चीज़ें, दिन का रोज़ा, रात का। फरमाया जो दिन में रोज़ा रखे और रात को क़याम करे अल्लाह के सामने, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। एक बहुत बड़ा तबका जो तरावी पढ़ता ही नहीं, उसे कोई शौक ही नहीं। दुनिया के बेवकूफ़ तरीन लोग देखने हो अगर आपने, अहमक तरीन लोग देखने हो अगर, तो पता क्या है, जो तरावी के वक्त में जिम में होते, जो तरावी के वक्त में जिम में होते, भाई तरावी क्यों नहीं पढ़ रहे कि हम थक जाते हैं, और जिम में क्या कर रहे हैं, अपने आप को थका रहे हैं। अजीब, तरावी क्यों नहीं पढ़ रहे कि यार थक जाते, और जिम में कि अपने आप को थका रहे। रात को 2-2 घंटे जिम में हैं, 2-2, और फजर में सो रहे। ये क्या तुम्हारे अंदर चुस्ती आई? क्या तुम्हारा जिस्म फिट हुआ? क्या तुम्हारे अंदर ताकत आई कि फजर में जाना मुश्किल हो रहा है, फजर में उठना मुश्किल हो रहा है? तो भाई रमज़ान बड़ा कीमती महीना है, ये अल्लाह का मेहमान आया है और चला जाएगा। फ़ायदा उठाएं। इस रमज़ान से अपने अंदर तक़वा पैदा करें, शौक़ हो, जज्बा हो, अज़म हो, फ़िक्र हो, घर वालों को सबको लेके बैठे, बच्चों को लेके बैठे, बच्चियों को लेके बैठे, सब घर वाले कि भी इस रमज़ान को कैसे गुजारना है। इस रमज़ान को रोज़े रखने, ये नहीं कि भी तबीयत ठीक नहीं, रोज़े में शिफा है, रोज़ा रखना है, तरावी पढ़नी है, शौक़ हो बच्चियों को कुरान पढ़ना है, कम से कम 1 सिपारा आखिरी दर्जा है, अल्लाह तौफीक दे 2 सिपारे, अल्लाह तौफीक दे 3 सिपारे रोज़ाना पढ़ें। तस्बीह करनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में कसरत करो 4 चीज़ों की। अल्लाह के नबी की बात की अहमियत होगी ना, आदमी इन 4 बातों की कसरत करेगा। अगर इन 4 बातों की कसरत नहीं कर रहा, इसका मतलब है इसके दिल में नबी की बात की अहमियत ही नहीं है। जो नबी की बात को वज़न देगा, जो नबी की बात को अहमियत देगा, वो इन बातों पर अमल करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में कसरत करो 4 चीज़ों की, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कसरत से पढ़ो, रमज़ान में कसरत से पढ़ो। बच्चों के हाथ में तस्बीह हो, बच्चियों के हाथ में तस्बीह हो, और क्या पढ़ रही हो? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جیسے گلاب جامن کھاتے مزہ آتا ہے نا، برفی کھاتے مزہ آتا ہے نا، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں۔ مزہ ہے کس میں؟ حلاوت محسوس ہو، ذائقہ محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، کس پر؟ ذکر کرنے میں۔ بیٹا ذکر کر رہا ہے اور اسے مزہ آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس میں اسے سکون ملے، خوشی ملے، اطمینان ملے، راحت ملے۔ اور دوسرا کثرت کرو کس کی؟ استغفار۔ رمضان میں کثرت ہو کس کی؟ استغفار۔ چھوٹا سا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بہتر کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بہتر کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سید الاستغفار، سید الاستغفار، استغفار کا سردار، استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، انت ربی لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تو نہ تھا، تو نے مجھے بنایا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا نوکر، میں تیرا بندہ ہوں، انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں نے جو تیرے سے عہد کیا، وعدہ کیا تیری بندگی کا، اپنی استطاعت کے بقدر اس کو پورا کروں گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ ابوء لک بنعمتک علی، اور میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، تو نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، عقل دی، بولنے کی سننے کی طاقت دی، کھانا کھلائے، پانی پلائے، گھر دیا، بیوی بچے، کتنی نعمتیں دی ہیں، میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تیری اتنی نعمتوں کے باوجود میں تیری نافرمانی میں لگا ہوں۔ اے اللہ میرے سے بہت غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کیا کر؟ فاغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ سید الاستغفار ہے جس نے ایک مرتبہ پڑھا صبح کو یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ کیا فرمایا، جو دل کے یقین سے پڑھ لے ان الفاظ کو صبح ایک مرتبہ، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو رمضان میں کثرت کریں کس کی؟ لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار کی، اور تیسرا اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، اللہ سے جنت مانگیں، اور چوتھا کہ اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا یہ تو کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ رمضان آیا ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ کیا؟ روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مسجد میں پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت، 2 سپارے 3 سپارے، چلو 1 سپارہ، گھر کا ہر فرد تسبیح کریں، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کی تسبیح کریں، اور دعاؤں کا اہتمام، سحری میں 10-15 منٹ دعا مانگیں، افطار میں 10-15 منٹ دعا مانگیں، اپنی مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، چھوٹے مسئلے، بڑے مسئلے، ملک کے مسئلے، سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ دعا کا وقت ہے، افطار کا وقت دعا کا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، لایانی سے بچیں، موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، بقدر ضرورت کریں۔ اس رمضان کو صحیح گزار لیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی پیدا ہو گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔
گی تو سب نیت کریں کہ رمضان کو صحیح گزارنا ہے انشاءاللہ. روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، سحری افطاری میں دعائیں مانگنی ہے. یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ ادلے بدلوں کا مہینہ نہیں ہے. آج اس کی افطار پارٹی، آج اس کی افطار پارٹی، اس نے یہ بنایا میں یہ بناؤں، اور اس میں دنیا کی باتیں ہو رہی، گپ شپ. نہیں، افطاری کا وقت دعا کا ہے، دعاؤں میں لگیں. افطاری کروائیں کن کو؟ جنہیں کوئی نہیں کرواتا، جنہیں کوئی نہیں، انہیں کھلائیں جنہیں کوئی نہیں کھلاتا. عزت سے دے، عزت سے دے، اپنی سعادت سمجھ کر دے، ان کا احسان سمجھ کر ان کو دیں. ہاں، افطاریاں کروائیں جنہیں کوئی نہیں کرواتا. جن کا پہلی پیٹ بھرا ہوا ہے، جن کا پہلی پیٹ بھرا ہوا ہے، انہیں کو عدلے کے بدلے نہ کریں. یہ خرچ کرنے کا مہینہ، یہ جمع کر کمانے کا نہیں، خرچ کرنے کا. اللہ کے نبی سخی تھے، اللہ کے نبی بڑے سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. اور صحابی فرماتے ہیں رمضان میں آپ کی سخاوت کہاں تک جاتی تھی؟ چلنے والی ہوا، چلنے والی ہوا. ہوا تو ہر گھر پہنچتی ہے، ہر شہر پہنچتی ہے، ہر فرد تک پہنچتی ہے. اللہ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان میں چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. یہ سخاوت کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. اس لیے میرے بھائیو اس رمضان کو صحیح گزاریں. صرف کھانے پینے کا نہیں روزہ، زبان کا روزہ، غلط بولنا نہیں، آنکھ کا روزہ، غلط دیکھنا نہیں، کان کا روزہ، غلط سننا نہیں، دماغ کا روزہ، غلط سوچنا نہیں، دل کا روزہ، غلط جذبات نہ ہو. ایک مہینہ صحیح گزار لے، اللہ پوری زندگی بدل دے گا، پورا سال صحیح گزارنے کی توفیق دے دے گا. ہم نیت کریں ان باتوں پر عمل کرنا انشاءاللہ. دعا مانگے اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے، اور کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ کرے ہمارا یہ رمضان سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اللہ کرے آنے والا یہ ہونے والا رمضان سارے مسلمانوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے، مغفرت کا بھی ذریعہ بنے، اور ہمارے ملک کے گھریلو کاروباری سارے مسئلوں کے حل کا ذریعہ بن جائے.